پر پہنچے ان کو جاگ ہو گئی، جاگتے ہیں تو صفا پر خود موجود ہے۔ یعنی میرے نبی کا معاملہ ایسا ہے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اے خدا کے پیغمبر، میں بھوکا ہوں، میں کسی اور سے نہیں میں روٹی کھاتا، میں آپ ہی کا مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر ریاض الجنت کے اندر سو گئے۔ جب سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی ان کو عطا فرمائی خواب کے اندر کہ تو کھا یہ روٹی۔ وہ روٹی خواب کے اندر کھا رہے تھے، آدھی کھائی آران ہو گئی، جاگ ہو گئی، آدھی ہاتھ میں ہے۔ معاملہ خواب کا تو کس طرح ظاہر ہو گیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں معاملہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ، ایک دفعہ ان کا ایک ہاتھ سن ہو گیا، فالج کے اثر پڑ گیا، بے قرار ہو کر سوتے ہیں۔ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا حسین احمد کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں، ایسے ہاتھ پھیرا، جب بیدار ہوتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ آئی بات ہے، میرے نبی کے جو خواب ہوتے ہیں عین حق ہو کر ثابت ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں، وفا الوفا کے اندر علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے اکابروں نے یہ واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ایسے ہوا کہ جیسے خواب میں دیکھا فوراً بات ظاہر آ گئے، اسی طریقے سے جیسے فرمایا وہ سامنے تھا۔ چونکہ ہم اپنے پیغمبر کی حیات کے قائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سمجھنا، ہر انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے نا، تو قبر کے اندر ہر انسان کو خدا تعالی قبر میں زندہ کرتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں سوال جواب کے لیے، پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ تین سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ منکر اور نکیر سوال کرتے ہیں۔ ہر آدمی قبر کے اندر بالکل باشعور زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَفِي الْقَبْرِ مَوْتًا وَحَيَاتًا، قبر کے اندر موت بھی آ گئی اور حیات بھی آ گئی۔ اب اس کے بعد اب انبیاء جب اپنے اپنے مزارات، مقدسات، روضات، مطہرات اور مرقدات، منورات کے اندر جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے جاتے ہیں، جب ان کا روح مقدس بدن مطہر میں آتا ہے، یہ دوسری موت نبی کی قبر میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں موت ہے کیونکہ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا میں موت آتی ہے لیکن کسی نبی پر قبر میں موت نہیں آتی، نبی زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو مزارات مقدسات ہیں وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، جنت میں زندہ رہتے ہیں، مردے نہیں رہتے۔ جنت کے اندر کون رہتے ہیں؟ زندہ۔ تو فلہذا ہمارے اس عقیدہ کے ساتھ کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء اپنے اپنے مزارات کے اندر زندہ تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز زندہ کا کام ہے پڑھنا، مردہ نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے اندر حرکت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ مردہ نہیں کر سکتا، زندہ ہی کر سکتا ہے۔ تو فلہذا انبیاء، اور یہ حدیث ایسی ہے اگر اس کا کوئی زندہ نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی موضوع حدیث بھی نہیں کو کھڑا کر سکتا کہ نبی زندہ نہیں ہوتے قبروں میں، کوئی، یہ بالکل غلط۔ فلہذا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ ایسے واسطہ ہے۔ ایک محدث تھے، بڑے حدیث پڑھاتے تھے، اتفاقی طور پر غسل خانہ میں گئے
اور ان کا پاؤں پھسلا، ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ باہر آئے، بڑی مشکل کے ساتھ، تکلیف تھی۔ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، کہ تو حدیثیں پڑھاتا تھا۔ آپ نے اس ران مبارک پر ایسے ہاتھ پھیرا، جب بیدار ہوتے ہیں تو ٹانگ ٹھیک ٹھاک، کوئی ذرہ بھی نہیں۔ امت کا یوں جوڑ نبی کے ساتھ ہے، جبکہ جب ہم نے نبی کی سنتوں کو ذبح کرنا شروع کیا ہے نا، نبی کے ساتھ واسطہ چھوٹ گیا۔ نہیں تو امت کا تو بڑا واسطہ ہوتا ہے نبی کے ساتھ۔ ہمارا وقت جب نماز میں درود پڑھتے ہیں، نبی کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، لیکن جب سنتوں کو ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا اور سنتیں ہمارے سے چلی گئیں، اس وقت سے نبی کا ساتھ ہمارے سے دور ہوتا گیا۔ جب تک سنت برابر تھا، امت کا نبی کا تعلق امت کے ساتھ قائم تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق ہے۔ اب عرض میری یہ ہے، اس ساری باتیں کرنے کے بعد عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اب بھی بزرگ ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ہزاروں ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں جن کو یہ زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دارالعلوم یہ ایک مدرسہ ہے، ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے، جس کے محتمم مولانا تقی عثمانی، جو پہلے شرعی عدالت کے جج بھی رہے ہیں، آپ سارا نام جانتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا مدرسہ ہے مفتی صاحب کا۔ اب وہاں ایک مفتی صاحب ہیں جو بہت بڑے نیک اور صالح، متقی اور ولی اور محدث ہیں۔ انہیں خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ پاکستان پر یعنی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، بہت بڑی مصیبت، اور جب یہ لفظ ہیں ایک شخص کے کہ وہ بہت غضب نازل ہونے والا ہے، الیاذ باللہ۔ ہمیشہ عذاب کی خبر پیغمبر دیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جیسے فرمایا، مفتی صاحب بیدار ہو کر پریشان ہو گئے، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر بچنے کی صورت کر سکتے ہو تو سورت والشمس کو 70,000 مرتبہ پڑھا جائے، ہر علاقے میں، ہر مسجد کے اندر کہ یہ پڑھی جائے، تاکہ پھر خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ نہیں تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا، پھر وہ ٹلا نہیں کرتا، پھر لے ہی جاتا ہے۔ ہماری حیثیت ہے کیا؟ آدھے منٹ کے اندر سرگودا زمین میں دنس جائے گا، کیا کر لیں گے؟ آپ کے سامنے کئی کی منزلہ نہیں زمین کے اندر، وہ زمین کے اندر چلی گئی، زلزلہ آپ کو بھول گیا وہ کیسے تھا، کئی منزلیں زمین کے اندر دھنسا دی گئی، کیا کر لیا کسی نے؟ کیا ہمت ہے آج خدا کے سامنے؟ کیا قوت ہے؟ کیا کچھ رکھتے ہیں؟ اتنا فخر انسان کو ہونا چاہیے۔ ہم تو بالکل مجبور ماد ہیں، جب اپنے یعنی اپنے بدن کے مالک نہیں، اس کے مختار نہیں، اپنے چہرے کے بال کے مالک نہیں، ہم اس بال کے مختار نہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری داڑھی تو سیاہ ہونی چاہیے، جوان لگو، لیکن سفید ہو جاتی ہے، زور لگا لو، سیاہ نکالو بال، ہمت ہے کرنے کی؟ جب جو اپنے بال کا مالک نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس واسطے میرے عزیزو، خدا کے عذاب سے ڈرنا یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈر کر میری عرض آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ آپ حضرات سورت و شمس جو ہے یہ وقت ایک معین کر لیا جائے۔ اہل محلہ اگر یہ صرف ہوتا نا، علماء کے لیے پڑھنا کافی ہوتا تو ہم پڑھا چکے ہوتے۔ ہمارے پاس حفاظ، طلباء، قراء، علماء سارے حافظ ہیں جن کو دیر بھی نہیں لگتی، لیکن اس کے اندر ساری امت کا دخل چاہیے۔ جس کو نادر آتا ہے وہ دیکھ کر پڑھے، جس کو یاد آتی ہے وہ یاد پڑھے،
جو انسان اس سے رہ جائے گا وہ خدا کی عذاب میں کہیں گرفتار نہ ہو جائے، اور جب اللہ عذاب دیتے ہیں نا پھر اس کے عذاب کو کوئی بچانے والا نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو مشو مغرور برو علم خدا، تو مشو مغرور برو علم خدا، دیر گیرد و سخت گیرد و مرترا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حوصلے پر اس طرح مغرور نہ ہو جا۔ آج بھی تیری فطرت ہے، آج ہو کر رہے، تیرے جیسا دنیا میں کوئی محتاج نہیں ہے، جتنا ہم محتاج انسان ہیں۔ بھینس محتاج نہیں ہے، کوا محتاج نہیں ہے، یہ پرندے محتاج نہیں ہیں، یہ ڈڈو اور کچھو محتاج نہیں ہیں، جتنے ہم محتاج بیٹھے ہیں۔ لباس کے محتاج ہیں، خوراک کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، صحت کے محتاج ہیں، آنکھوں کے محتاج ہیں، کانوں کے محتاج ہیں، بولنے کے محتاج ہیں۔ جتنے محتاج ہم ہیں، کائنات کے اندر اللہ کی کوئی مخلوق محتاج نہیں ہے۔ فرمایا تو مشو مغرور برو علم خدا، دیر گیرد و شخص گیرد و مرترا۔ فرمایا اللہ کے حوصلے پر اتنا مغرور نہ ہو جا، جب وہ پکڑتا ہے بڑا سخت پکڑتا ہے، جب پکڑ اس کی آ جاتی ہے جلدی جان نہیں چھوٹتی۔ اگر گھر کے اندر فقر آ گیا ہے کئی پشتیں بھوکی چلی جائیں گی، جو بڑا بے نیاز ہے۔ جب بھوک آ جاتی ہے تو پشتوں سے یہ اطلاعات نہیں نکلتا، وہ بہت بے نیاز ذات ہے۔ اس واسطے اس ذات کے سامنے سوائے آجزی کے اور کچھ نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا اللہ کے معاملے میں اتنا غرور اور مغرور نہ ہو جا، اس دھوکے میں نہ پڑ جا کہ تو دھوکہ تمہیں دے رہا ہے، خدا جلدی پکڑ نہیں رہا، اس دھوکے میں مت آ، اور اس پر بھی مت آ کہ تیرے پاس دنیا ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوں اور خزانے بھرے ہوئے ہوں، جب موت آ جائے گی آپ کے یہ ساری چیز کس کام کے لیے؟ یہ بنگلے بیکار ہیں، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ میرا رب بڑا حساب لینے والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو مطلع کر دو کہ میں غفور الرحیم بھی ضرور ہوں، لیکن میرا عذاب بھی سخت عذاب ہے۔ جب میں عذاب دیتا ہوں پھر عذاب چھوٹتا نہیں ہے۔ ایک مرض مسلط ہو جائے اس سے ہم عاجز ہو جاتے ہیں، علاج کرا کے تھک گئے پھر بھی آرام نہیں آتا۔ میرے عزیزو ہم تو بہت بڑے ناقص ہیں، تو مومن جو خدا تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کام اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری ہے کہ آنکھ فرزندان خاص ہے آدم، آنکھ فرزندان خاص آدم نفخہ انا ظلمنا میں زمن۔ اللہ کے نیک بندے مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، جو آدم علیہ السلام کے حقیقی طور پر فرزند ہیں، وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے دربار میں گر کر عرض کرتے ہیں کہ بردرآمد بندہ بگریختہ، بردرآمد بندہ بگریختہ، آبرو خود جیسیاں ریختہ، کہ
اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، گناہگار بدکار ہوں، اپنی عزت کو گنوا کر برباد کر کے آیا ہوں، تیری رحمت کی امید پر آیا ہوں۔ جب بھی انسان دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اب وقت آ گیا ہے عز اور انکساری کا۔ بہت خدا کی نافرمانی اس ملک میں ہو چکی ہے، کتنے دیکھو بے نماز محلوں میں پڑے ہیں، کتنے دیکھو بددینوں کے بددین بھرے ہوئے شہر پڑے ہیں، کتنے دیکھو کہ گانوں کے عاشق کتنے بدترین پڑے ہیں، دیکھو کس طرح نماز کو چھوڑنے والے پڑے ہیں۔ جتنا ہو سکا اتنا ہم نے کیا ہے، جو گناہ سامنے آیا اور ضرورت ہوئی ہم نے پرواہ نہیں کی اپنے رب کی۔ تو میرے عزیزو اس وقت خبر کو معمولی نہ سمجھو، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت خدا تعالیٰ زمین میں دنسا دے۔ تو اس واسطے اب ضرورت کیا ہوئی کہ ہم سارے مل کر خدا سے توبہ استغفار کریں۔ لیکن آپ چند بچے آپ آئے ہیں، ہمارے بوڑھے سارے بخشے بخشائے، بہت افسوس کی بات ہے، حد سے زیادہ۔ کتنا محلہ ہمارا اور کتنے نااہل ہم کہ ہماری حالت یہ سب میرے عزیز شہر سے آئے بیٹھے ہیں، اگر ان کو پیچھے کر دینا آپ 4 آدمی نظر آئیں گے۔ یہ سب شہر سے ساتھی جو ذکر کے لیے آتے ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ تو اس واسطے اب مختصراً عرض یہ ہے، جن حضرات کو سورت شمس یاد ہے وہ 10 دفعہ پڑھیں پھر دعا کرتے ہیں، اور جن کو نادر ہے وہ یہ لے لیں اور اس پڑھتے ہیں اور اس پڑھتے ہیں، یہ لیتے ہیں، اور جن کو یاد ہے وہ پڑھیں پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ یا اللہ آپ سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ زمین میں دنس جانے سے ہمیں بچا دے، یا اللہ شکروں کے مست ہونے سے ہمیں بچا دے، یا اللہ غرق ہونے سے بچا دے، یا اللہ دیواروں کا اوپر گر جانا اور نیچے مر جانے سے ہمیں بچا دے، یا اللہ زمین کا کھا جانا اور نگل جانے سے ہمیں بچا دے، یا اللہ کرک اور سخت بجلی کے دوپٹے چیخنے اور آوازیں یا اللہ ہمیں اس سے بچا دے، یا اللہ ہم گناہگار بدکار شاکار خطاکار حاضر ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے سریہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے علانیہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے شیخیہ گناہ معاف فرما دے، شتائیہ گناہ معاف فرما دے، لیلیہ گناہ معاف فرما دے، نہاریہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم مجرموں کو بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، یا اللہ اپنے عتاب و عقاب و عذاب سے ہمیں بچا دے، یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں صالح بنا دے، پکی اور پختہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، یا اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں سب ہماری معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہر آنے والی مصیبت سے ہمیں بچا دے، یا اللہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا دے، یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔